میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم، تکریم، ادب، احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر اعجاز القرآن کا تفسیری سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں قرآن کریم فرقان حمید کے اگلے رکوع یعنی سورہ آل عمران کے مجموعی طور پر 19ویں رکوع اور چوتھے پارے کے 10ویں رکوع کی تفسیر کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 181 ہے اور اس کا چوتھے پارے کا 10واں رکوع ہے اور مجموعی طور پر 19واں رکوع سورہ آل عمران کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلاهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا رکھیں گے اور کہیں گے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول انتہائی دلچسپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے تناظر میں اگر ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جو شان بیان فرمائی اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان انفرادی طور پر واضح ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ بے شک اللہ نے سن لیا ان لوگوں کا قول جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حبر الامہ سیدنا ابن عباس اس آیت کی تفسیر کے متعلق کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدرسہ یہود میں داخل ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر براہین و دلائل کے انبار لگا دیے۔ تو اسی اثناء میں اس مدرسے میں موجود ایک بدبخت یہودی فنحاس بن آزورہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محو کلام ہوا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تمہارے نبی اور تمہارا خدا یہ ہم سے زکوٰۃ اور صدقات کا تقاضا کیوں کرتے ہیں؟ کیا تمہارا خدا فقیر ہے جو ہم سے صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کا تقاضا کرتا ہے؟ کیونکہ اسلام کے اندر صدقات دینا یہ اللہ کے تقرب کا اور زکوٰۃ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرضیت کا ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ
صدقات دیے جائیں، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ اسلام میں صدقات کو انتہائی تحسین کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ایک غریب شخص کے لیے صدقات ہوں یا زکوٰۃ ہو، یہ ایک معاشرے کو متوازن رکھنے کے لیے انتہائی ضروری عنصر سمجھا جاتا ہے، تاکہ انسان اپنی بنیادی ضروریات زندگی پوری کرنے پر جو قادر نہیں ہے، دوسرے مسلمانوں کی معاونت سے وہ اس اہل ہو جائے، اس قابل ہو جائے کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم از کم اوسط درجے کے مطابق چلا سکے۔ تو لہٰذا فنحاس بن عازورہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ ایک طعن کیا کہ کیا تمہارا رب فقیر ہے؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کیا ہم غنی ہیں، تمہارا رب ہم سے زکوٰۃ اور یہ صدقات وغیرہ طلب کرتا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی حلیم الطبع شخصیت تھے، آپ سے یہ بات سن کر برداشت نہ ہوا تو آپ نے ایک زوردار تھپڑ اس شخص کے منہ پر جڑ دیا۔ تو فنحاس بن عازورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدد طلب کرنے کے لیے حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دوست ابو بکر صدیق نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا ہے، یہ تھپڑ بلا وجہ تھا اور اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی جواز نہیں تھا ان کا تھپڑ مارنے کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے یہ جملہ کہا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، کیا ہم غنی ہیں؟ تو میری غیرت نے، میری دینی حمیت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ یہ رب کریم کے لیے ایسے الفاظ ادا کرے، تو لہٰذا میں نے غصے میں آ کر جلال کے عالم اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ فنحاس جانتا تھا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناگوار گزرے گی، اور یقیناً یہ بات ہے بھی ناگوار ایک اہل ایمان کے لیے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شمع روشن کی ہو، اس کے لیے یہ بات قابل قبول کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کے رب کی توہین کی جائے اور وہ شخص خاموشی سے اس توہین کو سنتا رہے جس کے دل میں اللہ نے ایمان کا کچھ رمق باقی رکھی ہے، کچھ حصہ باقی رکھا ہے۔ تو فنحاس بن عازورہ فوراً اپنے اس بیانیے سے مکر گیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسی بات کہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے یہ بلا وجہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے مجھ سے کون سی ذاتی دشمنی کو نکالا ہے، میں ایسی بات کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی میں نے ایسی بات کہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گفتگو کو بھی سن چکے تھے، صدیق اکبر کے متعلق بھی جانتے تھے کہ صدیق اکبر نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ آپ کو صدیق اکبر کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اس وصف صدق کے ساتھ ایک انفرادی شان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں یہ آیات اتاری، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلاهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ قربان جائیے عظمت صدیق اکبر پر، آپ کی بیٹی کی طہارت، عظمت، عصمت اور ان کی شان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں آیات کا نزول فرمایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیان ہے یہ صحیح ہے اور یہ جو یہودی ہے یہ جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے خود سنا کہ یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایسی بات کہی۔ سنکتب ما قالوا وقتلاهم الانبیاء بغیر حق، ہم ان کی یہ بات لکھ لیں گے، یعنی ہمارے فرشتے ان کی گندی زبانوں سے نکلنے والے تمام الفاظ اور تمام حروف کو لکھنے والے ہیں۔ یہ بات جو یہ کہہ کر مکر گئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محفوظ ہو چکی، ان کو صحیفوں پر لکھ لیا گیا۔ ہر شخص پر کرامن کاتبین ہیں جو اچھائیاں اور برائیاں لکھنے پر مقرر ہیں۔ اسی طرف اشارہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ساتھ مزید ارشاد فرمایا وَقَتْلَاهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ ان لوگوں نے انبیاء کو ناحق شہید کیا،
ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا بھی لکھ رکھیں گے اور کہیں گے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ فنحاس بن عازورہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا مرتکب ہوا، آپ پر اس نے جھوٹا ہونے کا الزام لگایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوا، اس شخص کے لیے کہا گیا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ یہ لوگ جو انبیاء کو نہ حق شہید کرتے ہیں۔ یہاں فنحاس بن عازورہ کے لیے یہ بات کیوں کہی گئی؟ فنحاس تو کسی بھی نبی کے قتل میں براہ راست شامل نہیں ہے۔ تو یاد رہے کہ یہود کے آباء و اجداد انبیاء علیہم السلام کی شہادتوں میں پورے شامل رہے، اور انہوں نے دیگر انبیاء علیہم السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی سازش تیار کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت کے اندر زہر ملا کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے متعدد بار یہودیوں نے مختلف منصوبے تیار کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ چونکہ فنحاس بن عازورہ اگرچہ براہ راست اور اس کے رفقا کسی ایسے منصوبے میں شامل نہیں تھے کہ جن لوگوں نے انبیاء کو شہید کیا ہو یا ان لوگوں میں شامل ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کو انہی لوگوں میں شمار کیا ہے کہ جو برائی کرتے تھے اور یہ ان کی برائی کو برا نہیں جانتے تھے یا سراہتے تھے۔ تو یہ اپنے آباء و اجداد کی ان حرکات و سکنات پر قطعاً کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے انبیاء علیہم السلام پر جانی طور پر حملے کیے، ان کی شہادتوں میں ایک اہم کردار ادا کیا، یہ بلکہ فخر سے اور بڑے اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو لوگوں کے اندر بڑی تحسین کی نگاہ سے بیان کرتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کام کیا، وہ کیا۔ لہذا برائی پر راضی رہنا بھی برائی ہے۔ یاد رکھیے کہ جب بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئے تو ایک وہ لوگ تھے جو منع کر رہے تھے کہ بت پرستی منع ہے، بچھڑے کی پرستش نہ کی جائے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو نہ منع کر رہا تھا نہ ہی بت پرستی کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا شکار یہ دو گروہ ہوئے، ایک جو بت پرستی کر رہے تھے، ایک جو اس بت پرستی پر کسی قسم کی آر محسوس نہیں کر رہے تھے، منع نہیں کر رہے تھے، اس پر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو برائی پر خاموشی اختیار کرنا یہ بھی برائی ہی کا حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قتل کی نسبت اور انتساب ان لوگوں کی طرف بھی کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، کیونکہ ان لوگوں کے علم میں یہ بات بأحسن طریقے موجود تھی، بدرجہ اتم یہ بات جانتے تھے کہ ہمارے اکابرین نے انبیاء علیہم السلام کی شان پر، ان کی عظمت پر، ان کی جانوں پر کیسے کیسے حملے کیے، لہٰذا یہ اس سے متفق تھے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، پھر ان سے کہا جائے گا چکھو جلا دینے والے عذاب کا مزہ۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے تو یہ ظلم ہے۔ ہاں، کسی کو نیکی کی جزا دگنی کر دے اس کی نیت کے اخلاص کی وجہ سے، اپنے فضل کی وجہ سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ایک انسان جتنے گناہ کرے گا اس پر اتنے گناہوں ہی کی پکڑ ہے، نہ کہ اس سے زیادہ کی۔ ہاں، اگر وہ کسی اور کے گناہ کا سبب بنا تو کیونکہ وہ سبب بنا ہے اس لیے اس شخص کو اس دوسرے شخص کی برائی کرنے کا حصے دار ضرور ٹھہرایا جائے گا۔ تو اس تمام آیت کے تناظر میں دیکھا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، باوجود یہ کہ روافض صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی صحیح عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن روافض کی مشہور تفسیر مجمع البیان کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر ہے، اور الفاظ یوں ہیں فغضب ابو بکر وضرب وجہہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال کے عالم میں آئے اور آپ نے اس یہودی کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اترنے والی آیات ہیں، اور یاد رکھیے کہ گناہ پر راضی رہنا بھی یہ گناہ ہی کا حصہ ہے، اور یہ انبیاء علیہم السلام کی شہادت میں اگرچہ براہ راست شریک نہیں ہوئے، لیکن اس شہادت کے عمل کو انہوں نے کبھی برا بھی نہیں جانا۔ لہٰذا کوئی شخص اگر کسی برائی کو برا نہ جانے
تو یہ اس گناہ میں شریک ہونے کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو، پھر زبان سے روکو، اور پھر دل سے برا جانو، اور دل سے برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ لیکن یہ لوگ دل سے برا کیا جانتے، ان معاملات کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے کہ یہ معاملہ ہمارے بڑوں نے ایسے ایسے کیا اور ایسے ایسے کیا، اور اس پر خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہیں کریں گے جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے، اے حبیب آپ فرما دیجئے بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی معجزات لے کر آئے جو تم نے کہے تھے، اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں شہید کیا؟ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم نے ان کو شہید کیوں کیا اگر تم سچے تھے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ یہودیوں کی ہیلہ بازی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کر دیا۔ یہودیوں کے دل کی کیفیت کو کھول کر بیان کر دیا اپنے محبوب کے آگے۔ وہ جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہیں کریں گے جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ یہودیوں کے ہاں ایک معاملہ تھا کہ جب انہیں کوئی مال غنیمت کہیں سے ملتا تو یہ اس مال غنیمت کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے اور آسمان سے ایک آگ ظاہر ہوتی جو اس مال غنیمت کو کھا جاتی، یعنی جلا کر خاک کر دیتی۔ یہ انبیاء علیہم السلام کے ادوار میں واقعہ آپ کو نظر آئے گا، بلکہ اس کی ایک مثال قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ المائدہ آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو بھائیوں کا ذکر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جناب حابیل اور قابیل کا۔ حابیل اور قابیل میں ایک عورت کے مسئلہ پر تنازع ہوا اور دونوں ایک ہی عورت سے شادی کے خواہاں تھے، تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کرتے ہوئے اس کے ساتھ جھگڑا کیا اور ان دونوں کے درمیان ایک فیصلہ جو قرار پایا کہ اس عورت کی شادی کس کے ساتھ کی جائے گی، تو دونوں اپنا اپنا مال رکھیں، جس کو آسمانی آگ آ کر جلا دے تو سمجھیے اس کی نظر نیاز یا جو قربانی ہے اللہ کی راہ میں وہ قبول ہوئی اور وہ لڑکی اس کے ساتھ شادی کرے گی جس عورت پر ان دونوں کا تنازع تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ ظاہر ہوئی، اس نے قابیل کے مال کو جلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں فرمایا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اور ان دونوں بھائیوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے متقین کی طرف سے دیے گئے تحائف کو قبول کرتا ہے۔ اس سے ایک آیت کے ضمن میں ایک بات عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ متقین کی طرف سے قبول کرتا ہے تو متقین سے دعا کرنا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اس لیے اولیاء اللہ سے یا اللہ تعالیٰ کے محبوب سے صحابہ کرام آ کر اپنے حق میں دعائیں کروایا کرتے تھے۔ تو پہلی امتوں میں یہ معاملہ تھا کہ مال غنیمت کو ایک جگہ پر یکجا کر کے رکھا جاتا تھا اور اس پر آسمان سے ایک آگ آ کر پڑتی تھی جو اس کو جلا کر خاک کر دیتی تھی، اور یہ دلیل ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال قبول کر لیا۔ یہ فقط امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غنائم کو یعنی مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ اس کے نظائر تفاسیر کے اندر بھی اور خصائص رسول کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے خصائص کبریٰ کے اندر، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جامع البیان کے اندر ایسے کئی آثار نقل کیے جن میں سے میں دو آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں سے اگر ایک شخص صدقہ کرتا تھا، اگر وہ صدقہ قبول ہو جاتا تو آسمان سے آگ اتر کر اسے کھا جاتی۔ تفسیر جامع البیان یعنی تفسیر ابن جریر طبری کے اندر یہ ایسے ہی ہے کہ حضرت ابن عباس کا یہ قول میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اور اگر کوئی شخص اس مال میں سے، اس صدقے میں سے، اس غنیمت کے اندر سے کوئی خیانت کرتا تو آسمان سے آگ ظاہر نہ ہوتی تھی، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اس مال کے اندر خیانت کی گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خصائص میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
غنائم کو یعنی غنیمتوں کو امت محمدیہ کے لیے حلال کر دیا. فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے. اب یہودی اسی بات کا تقاضا کریں، اگر آپ نبی ہیں تو پھر یہ والا معجزہ کیوں نہیں دکھاتے کہ آسمان سے آگ نازل ہو اور غنائم کو جلا کر راکھ کر دے، یعنی غنیمتوں کے مال کو جلا کر رکھ دے، جلا کر خاک کر دے. کیونکہ ہم نے انبیاء کو دیکھا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا ہے کہ جب کوئی مال غنیمت یا صدقہ وغیرہ ان کی طرف سے دیا جاتا، ان کی اقوام کی طرف سے، تو آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی. تو یہ آپ کیسے نبی ہیں کہ آپ کی امت کے لیے غنیمت کھانا جائز ہے؟ کوئی آسمانی آگ کا ظہور ہی نہیں ہوتا. اگر آپ نبی ہیں تو اس معجزے کو ظاہر کیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اگر یہ معجزہ نبوت کی دلیل ہے تو پہلے انبیاء علیہم السلام سے ایسے معجزات کا ظہور ہوتا رہا، لیکن تم نے انہیں شہید کیوں کیا؟ جب تم اس بات کو معیار نبوت سمجھتے ہو، نبوت کا میزان سمجھتے ہو کہ جس قوم کے مال کو آ کر آسمان سے آگ جلا دے تو یہ اس قوم کے نبی کی حقانیت کی دلیل ہے، تو پھر ایسے معجزات رکھنے والوں سے تم دشمنی کیوں کرتے رہے؟ تو معلوم ہو یہ تمہارے نفسوں کی کمینگی ہے اور یہ تمہاری ہیلہ بازی ہے کہ تم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے ایسے اعتراضات کر رہے ہو، اور یہ جو تم منہ مانگے معجزات طلب کرتے ہو، یہ اس نبی کی رحمت ہے کہ تمہارے لیے وہ معجزات ظاہر نہیں کرتے جو تم طلب کرتے ہو. کیونکہ یہ ایک قانون ہے کہ جب کسی نبی سے معجزہ طلب کیا گیا اور اس قوم کو اس کا منہ مانگا معجزہ دکھا دیا گیا اور اس کے بعد اس قوم نے اس نبی کی تصدیق نہیں کی، یہاں تک کہ انہوں نے وہ معجزہ بھی دیکھ لیا جو انہوں نے اپنے منہ سے مانگا تھا، اور اب نبی کی تصدیق کرنے میں حیل و حجت سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ ازلی بدبخت ہیں، ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، اگر ان کے کہے ہوئے معجزات ان کو دکھا بھی دیے گئے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور میری رسالت پر پھر بھی سوالات اٹھائیں گے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا تقاضا تھا کہ ان کو منہ مانگے معجزات نہ دکھا جائیں. قرآن کریم میں اس کے نظائر موجود ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے لیے یہ معاملات بھی کر دیں تو یہ قطعاً ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کہے ہوئے معجزات ظاہر نہیں فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رحمت ہے. آپ جہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، جیسا کہ سورہ انفال میں بھی ہے کہ اللہ کی شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. لہٰذا اور دوسرا یہاں پر ایک خاص بات ہے، بہت سے لوگ میلاد النبی پر اعتراض کرتے ہیں، بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خاص کمال اور کسی خاص شان کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اس بات کی ہمیں یہ دلیل دکھائی جائے، قرآن میں یہ اس طرح لکھا ہو، حدیث میں ایسے لکھا ہو کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا جائز ہے. ایک مخصوص دلیل کا تقاضا کرنا اور دیگر دلائل کو چھوڑ دینا یہ یہودیوں کا طریق رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر معجزات کا ظہور ہوا، آپ کا وجود خود ایک اللہ کا معجزہ تھا، لیکن ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر بس ضد لگا کے رکھی کہ ہمیں ایک خاص قسم کا معجزہ دکھایا جائے تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور پھر ہم مانیں گے کہ آپ نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن انبیاء نے تمہارے کہنے پر تمہیں معجزات دکھائے، آسمان سے من و سلوہ تمہارے کہنے پر نازل کیا گیا اور تمہارے کہنے پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت سے معجزات کا ظہور کروایا. یہ تمام کے تمام معاملات تم آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کے کئی بار مرتکب ہو چکے. لہٰذا یہ سوال کرنا فقط محض ضد بازی ہے، حیل و حجت ہے. اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی معنوں میں اقرار کرنا چاہتے، ان کی نبوت کو مانتے، تو جتنے معجزات کا ظہور ان سے ہو چکا، جو کلام الہی تمہارے سروں پر آ کر ایک ایسی تلوار بن کر لٹک رہا ہے کہ تم اس کا جواب آج تک نہیں دے سکے، تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، تمہارے لیے قرآن ہی کافی تھا کہ اس کی فصاحت و بلاغت کو توڑنے کی کوشش کرتے، جبکہ تمہیں کئی بار للکارا گیا اس میدان میں آؤ، قرآن کی فصاحت و بلاغت کا اعجاز کا مقابلہ کرو، نہیں کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند توڑنا یہ واضح تھا، لیکن مشرکین مکہ نے اس کے باوجود انکار کیا، کیونکہ جو طبیعتیں اپنے آپ میں بدبختی کی عادی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان پر بدبختی کا حکم صادر فرما دے تو وہ کسی قسم کا معجزہ بھی
نہیں تسلیم کرتی، قبول کرتی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، تو اے حبیب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی جو صاف نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے تسلی دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وجاہت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی جا رہی ہے کہ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ان کو دعوت دینا تھا، آپ نے دے دی، ان تک پیغام پہنچ گیا، حجت اتمام ہو گئی۔ قیامت کے دن اب یہ کوئی عذر ظاہر نہیں کر سکیں گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، یہ پہلے انبیاء کے بھی معجزات دیکھ کر انکار کرتے رہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کی طبیعت کے اندر، ان کی فطرت کے اندر بدبختی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راندہ درگاہ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور آپ اس بات پر رنجیدہ خاطر نہ ہوں کہ آپ کو نہیں مانتے، پہلے انبیاء کا بھی انکار کیا گیا، اگرچہ انہوں نے ان کے معجزات بھی دیکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت زیادہ معجزات اس قوم نے دیکھے، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراضات، سوالات کا سلسلہ ان کی طرف سے کبھی بھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں پر تین اہم امور پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر لفظ کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو یہاں پر جو کل بول کر مراد تمام افراد نہیں لیے گئے، اہل جنت بھی مستثنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مستثنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کو اس قانون سے مستثنی فرما دے گا، جیسے کہ اہل جنت، جو جنت میں حور و غلمان ہیں، فرشتے ہیں، ملائک ہیں، جو اہل جنت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس قانون سے محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ اس قانون کے تحت نہیں آتے۔ اب دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ذائقہ ایک عارضی کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے اپنی زبان پر کچھ کھانے کی چیز رکھی، مثلا نمک رکھ لیا، تو وہ نمک کا ذائقہ آپ کی زبان کو کچھ دیر تک اپنے ہونے کا احساس کروائے گا، اس کے بعد وہ ذائقہ محو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو ذائقہ ایک عارضی کیفیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر موت کی کیفیت طاری ہونا اس کی برزخی حیات کی نفی نہیں کرتا۔ قبر کے اندر جیسے شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کا اثبات فرمایا کہ برزخ میں وہ زندہ ہیں، لیکن موت کے ذائقے کے بعد وہ برزخی حیات سے متصف ہیں۔ یہ موت کی کیفیت ہمیشہ طاری نہیں رہتی۔ جب میت پر یہ صورتحال بیت جاتی ہے، اس کی روح نکال لی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اور زندگی سے روشناس کرواتے ہیں، جس کو ہم برزخی زندگی کہتے ہیں۔ اسی میں فرشتوں کے سوال جواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو یہ صورتحال اسی لیے ہے کہ مرنے کے بعد سزا و جزا کا تصور ہمارے ہاں موجود ہے، مسلمانوں کے ہاں۔ تو یہ جو سزا اور جزا کا تصور ہے، یہ خود اس ذائقہ لفظ کی تفسیر کر رہا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، کہ کیونکہ ایک شخص اگر بالکل بے جان ہو جائے، جیسے ایک بے جان اینٹ کا ٹکڑا ہے، ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے، آپ اس پر جتنی مرضی ضربیں لگائیں اس کو اس کی تکلیف کا احساس نہیں۔ ہاں، قبر کے اندر میت پر عذاب کی کیفیت، میت کے لیے قبر کا جنت کا باغ بن جانا، یہ اس کے لیے کیفیات ہیں اچھی اور بری۔ تو اب یہ اس کو کیسے محسوس ہوتی ہیں؟ یہ ایسے ہی محسوس ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کا تعلق اس کی جسم کے ساتھ ایسے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ تعلق اگرچہ حلولی ہے یا اتصالی، اس پر علماء کا اختلاف ضرور ہے، لیکن قبر کے اندر میت کا شعور
ادراک، سما، اس کا دیکھنا، یہ تمام احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی قبر پر جاتا ہے تو اس صاحب قبر کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ قبر پر کون صاحب زیارت کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا ادراک، شعور، یہ روح نکل جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ رکھنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جسم کا تعلق روح کے بغیر بھی اس کے اندر شعور، ادراک پیدا کر دے، ویسے اس کا تعلق جسم کے ساتھ ایک جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس پر علماء کرام نے اپنی کتابوں میں، کتاب روح ہے علامہ ابن قیم کی، اور دیگر علماء کرام، امام قرطبی نے التذکرہ کے اندر، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر بڑی تفصیلی ابحاث اس مسئلہ پر فرمائی ہیں۔ ہمارے لیے اتنی بات پر ایمان لانا ضروری ہے، قبر کے اندر زندگی ہے، میت کو شعور بھی ہے، ادراک بھی ہے، وہ ہماری گفتگو سنتا ہے، جب ہم اس کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو وہ ہمارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اگرچہ ہمیں اس کی یہ کیفیت نظر نہیں آتی، لیکن ہمیں یؤمنون بالغیب کہا گیا کہ یہ غیب پر، نبی کے بتانے پر ایمان لانے والے ہیں، اگرچہ ان کے حواس اس بات کا ادراک اور شعور نہیں رکھتے۔ اب دیکھیے کہ ایک شخص کا ہاتھ، گردن، پاؤں کٹ کر دور دور جا گرے ہیں اور اس کے جسم کے اعضاء بکھر گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہیدوں کے لیے یہ گمان بھی نہیں کرنا یہ مردہ ہے۔ ہمارے حواس اور ہماری آنکھیں، ہمارے کان، یہ اگرچہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ یہ شخص مختلف ٹکڑوں میں بٹ چکا، یہ مر چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ خالق کریم نے فرما دیا کہ تم ان کے لیے یہ گمان بھی نہ کرو، یہ کہو بھی نہ کہ یہ مردہ ہیں، یہ بلکہ زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی زندگی سے متصف فرما دیا ہے جس کا شعور ہم نہیں رکھتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس پر ایک گفتگو اور ہے کہ موت کی کیفیت سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار، متعدد مقامات پر صحابہ کو اپنی موت کی تیاری کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کے 3 مصاحبین ہیں، 3 ساتھی ہیں۔ ایک اس کا مال و دولت ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کا بینک بیلنس ہے، اور ہر وہ چیز، اس کی سواری ہے، اس کا گھر ہے، اور ایک اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، یہ اس کے دوسرے مصاحب ہیں۔ تیسرے مصاحب اس کے لیے اس کے نیک اعمال ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بڑی اچھی مثال کے ساتھ بات سمجھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے 3 دوست ہیں، ایک اس کو گھر میں ہی کہہ دے مرتے ساتھ ہی کہ میرا تیرا ساتھ اب ختم ہوا، اور دوسرا اس کو قبر کی دیواروں تک پہنچانے کے بعد کہے کہ اب میرا تیرا ساتھ ختم ہوا، اور تیسرا دوست اس کے ساتھ قبر میں اتر جائے اور اس سے کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر مشکل وقت میں تیرے کام آنے والا ہوں۔ تو ان تینوں مصاحبین میں سب سے بہتر صاحب کون سے ہیں؟ صحابہ نے کہا جو قبر میں اتر گئے یہ بہتر ہیں، جس نے گھر میں چھوڑ دیا اور جو قبر کی دیواروں تک چھوڑ کر واپس لوٹ آئے، یعنی قبر تک چھوڑ کر واپس لوٹ آئے، یہ دونوں بہتر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مال اور اس کے تمام وہ اسباب جن پر وہ ناز کرتا ہے، اس کا پہناوا ہے، اس کی سواری ہے، اس کی دولت ہے، یہ اس کو گھر میں ہی خیر آباد کہہ دیتے ہیں کہ میرا تیرا ساتھ ختم ہوا، اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت اب اس کے لواحقین کی ہے، وہ بانٹتے ہیں اور وہ کھا لیتے ہیں، اس کا مکان اب اس کا نہیں رہا، اس کے پچھلوں کا ہے۔ اور دوسرا صاحب جو اس کو قبر تک چھوڑ کر واپس لوٹے، وہ اس کے گھر والے ہیں، اور اس کے گھر والوں نے اسے قبر میں اتارا اور کہہ دیا خیر آباد، اب تیرا میرا ساتھ ختم ہوا، ہمارا کام تجھے قبر تک پہنچانا تھا جو ہم نے کر دیا۔ اس کے نیک اعمال اس کے ساتھ قبر میں اتر جائیں گے، لہٰذا اپنے نیک اعمال کی فکر کرنی چاہیے، موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزوں کو غنیمت جاننا چاہیے، فراغت کو اور صحت کو، یعنی ان دونوں اوقات میں انسان اکثر لاپرواہی کا، غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان 2 اوقات، اللہ نے صحت بھی دی ہو، فراغت بھی دی ہو، اپنی موت کی تیاری کریں۔ اور موت بہت تکلیف دہ کیفیت کا نام ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب تھا تو آپ اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں اپنے چہرہ انور پر پھیرتے اور فرماتے بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے، پھر دست مبارک اٹھاتے اور فرماتے رفیق اعلیٰ میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گیا۔ بخاری شریف۔ اور حضرت کعب، یہ پہلے یہودی تھے، کعب بن احبار،
اور بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کتب سابقہ کے عالم ہیں، تو ان کتابوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے رسولوں کی طرف سے موت کی کیفیات کا بیان ہے وہ کیا ہے؟ تو حضرت کعب بن احبار نے فرمایا، اے عمر فاروق، موت ایک ایسے کانٹے دار ٹہنی کی مثل ہے جیسے کسی شخص کے پیٹ میں داخل کر دی گئی ہو، جس کے ساتھ کانٹے ہی کانٹے لگے ہوں اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو، پھر کوئی شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت کے ساتھ کھینچے تو جتنی تکلیف اس شخص کو ہوتی ہے ایسے ہی حالت نظام میت پر وہ کیفیت بیت رہی ہوتی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں، یہ خوف آروں سے چیرنے، کینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو اپنی موت کی سختیاں بیان کر دے کہ میں کس کیفیت سے گزر کر اپنی قبر تک پہنچا ہوں، تو نہ ہی وہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں گے، نہ ہی نیند سے لذت حاصل ہوگی، یعنی کھانا پینا ان کا موقوف ہو کے رہ جائے گا۔ اور ایک حدیث ہے کہ اگر یہ کیفیت کا ادراک جانوروں کو ہو جائے تو ان کے جسموں کے اندر سے گوشت ختم ہو جائے اور ان کی ہڈیاں اور چمڑا باقی رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، تو جسے آگ سے بچایا گیا اور جہنم میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ ساتھ ہی دنیا کی زندگی کی مسمت فرما دی گئی کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، اور یہ ایک ایسی بوڑھی دلہن کے مشابہ ہے کہ جو اپنی بدصورتی کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کر کے رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ دنیا کی مثال اس خوبصورت اور دلکش اور خوشنما نظر آنے والے سانپ کی مثل ہے کہ جو دیکھنے میں انتہائی خوبصورت ہو اور اسے انسان ہاتھ سے چھونا چاہتا ہو، لیکن اندر سے وہ زہر سے بھرا ہوا ہو، اندر سے زہر سے بھری ہے اور باہر خوبصورت نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک دفعہ ایک مرے ہوئے بھیڑ کے بچے کے پاس سے ہوا جس کا پیٹ پھٹ گیا تھا، اور بدبو اور تعفن کی وجہ سے اس مرے ہوئے بھیڑ کے بچے کے پاس کھڑا ہونا دشوار ہو رہا تھا۔ صحابہ اکرام نے اپنے لباس کو اور بعضوں نے اپنے ہاتھ میں موجود کپڑوں کو اپنے ناک پر رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص ایسا ہے جو 10 درہم میں اس مرے ہوئے بھیڑ کے بچے کو خریدے اور خرید کر اپنے گھر میں رکھ دے۔ صحابہ نے کہا اللہ کی پناہ، یہ کوئی شخص کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک مرے ہوئے بدبودار بھیڑ کے بچے کو 10 درہم کے عوض اٹھا کر اپنے گھر میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، یعنی جتنا تم اس سے نفرت کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دنیا اس سے بھی بدتر ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دنیا کی وقت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ دنیا ہمارے لیے دارالعمل ہے، ہمیں اس دنیا میں اللہ کی رضا اور اس کی محبوب کی رضا کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کون کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کون کرتا ہے۔ تو یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے کہ ہم اس کے اندر اپنی ناموری کے لیے اور اپنے جاہ و جلال کے لیے، اپنی عزت کے لیے مختلف قسم کے لوگوں سے غلط روابط ہیں وہ رکھتے ہیں، مال کمانے کے اندر احتیاط نہیں برتتے، مال حلال حرام کی تمیز بھول گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک دھوکے کا گھر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں فرمایا بے شک اللہ کا وعدہ سچا، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اور یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جو شخص، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے اس کی دنیا اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے۔ اگلی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
لَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر تم صبر کرتے رہے اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں سے ہے۔ تمہیں مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا۔ ہر انسان کو اپنی اولاد، اپنا مال انتہائی عزیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی اولاد قربان کرنا، اپنا مال قربان کرنا، یہ جہاد کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے مال میں سے صدقات نکالنا، یہ صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ دین کی آبیاری کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جہاد میں نکل جانا یا دین کے مشن کے لیے نکل جانا، یہ ان معاملات کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آیت عام ہے، اس کا حکم عام ہے۔ ہر انسان کو چاہیے اپنے مال میں سے حد المقدور کوشش کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے اگلی منزلیں آسان فرما دے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی، تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ یہ کتنی بری خریداری ہے۔ اللہ نے توریت و انجیل کے اندر علماء پر واجب کیا تھا کہ ان کتابوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل بیان کیے گئے ان کو لوگوں کے سامنے اچھی طرح واضح کریں اور ان دلائل کو کھول کھول کر بیان کریں۔ ایسی آیات، اس مفہوم کے ساتھ جو آیات ہیں وہ پیچھے سورہ البقرہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے واقعات اور آثار کے ساتھ مثالیں دے کر بیان کر دی ہیں۔ بہرکیف ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص، کمالات، آپ کی عظمتوں کو چھپانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور لوگوں سے مال و دولت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف چھپاتے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ڈنکا نہ بجے۔ اور یہودیوں کے ہاں ایک تصور تھا کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی ہے، اس عقیدے اور اس نظریے کو چھپانے کے لیے یہ لوگ ایسی حرکات و سکنات کرتے رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، خصائص، شانیں چھپاتے رہے۔ لیکن اس آیت کا حکم عام سمجھا جائے کہ جب کوئی شخص جو علم رکھتا ہو اور اس سے کوئی علمی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ علم چھپائے، اپنے علم کو عام نہ کرے، تو ایسا شخص بھی اسی وعید کے اندر داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے کچھ دریافت کیا گیا جس کو وہ جانتا ہے تو اس نے اس کو چھپایا تو روز قیامت اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو وہ علم جس سے انسان کی فلاح و بہبود متصل ہو، منسلک ہو، وہ انسان سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہاں بعض تصوف کے رموز ہیں، بعض ایسی باتیں ہیں جو عام عقلوں کو متذبذب اور متزلزل کر دیتی ہیں، حیران و پریشان کر دیتی ہیں، ان کا تعلق عوام الناس کے ساتھ قطعاً نہیں ہوتا۔ ایسی خاص باتیں جو خاص لوگوں کے درمیان زیر گفتگو آتی ہیں، ان کا بیان کرنا لوگوں کے ساتھ ضروری نہیں ہوتا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نااہل پر علم پیش کیا اس نے گویا یہ کہ سور کے گلے میں موتیوں کا ہار پہنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی نااہل پر علم پیش کرنے کی ممانعت بھی ہے، ایسا علم جس سے کسی شخص کی فلاح و بہبود متصل نہ ہو اور اس کی آخرت اور دنیا کی کوئی فلاح کا معاملہ اس میں ظاہر نہ ہو، وہ اس سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ جو بات اس کے عقلی اور اس کے علمی لیول سے اوپر کی بات ہو، یا وہ کوئی خاص رمز ہو، رموز ہو، اشارے ہوں، اللہ رسول کے راز ہوں۔ اب دیکھیں کچھ علم خاصہ نبوت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سے امت تک صرف اور صرف وہ علم پہنچایا ہے کہ جو حلال حرام احکامات پر مشتمل ہے، امت کی فلاح و بہبود سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن وہ علم جو خاصہ نبوت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود رہا، جیسا کہ بہت سا علم جو خاصہ الوہیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا نہیں فرمایا، ایسے بہت سا علم ایسا بھی ہے جو خاصہ نبوت ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنی امت تک اس میں سے رموز آشکار نہیں فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کا علم عطا فرمایا تھا۔ پہلا علم جو آپ پر اپنی امت تک پہنچانا ضروری تھا، یہ احکامات
یہ شرع کا علم تفصیل کے ساتھ یا آپ نے اپنی امت تک پہنچایا، یہ طلاق کے مسائل، یہ نماز کے مسائل، یہ طہارت کے مسائل، یہ حج کے مسائل، یہ جہاد کے مسائل، یہ زکوٰۃ کے مسائل، یہ صدقات کے مسائل، یہ تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی چیز چھپا نہ رکھی۔ دوسرا وہ علم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف اہل لوگوں تک پہنچاتے تھے اور ان لوگوں کو منع کرتے تھے کہ آگے ایسی بات آپ نے نہیں کرنی، اس سے امت کے اندر فتنہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے منافقین کے نام بتائے، لیکن یہ منافقین کے نام ہر شخص کو نہیں بتائے گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے دو قسم کے علم عطا کیے گئے، ایک علم میں جو تمہیں بتاتا ہوں، دوسرا علم وہ ہے کہ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم میری شہرت کاٹ دو، تیسرا علم وہ جو خاصہ نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم کو آگے کسی کو نہیں بتلایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس علم کے بتانے کی اجازت نہیں تھی، جیسا کہ قیامت کا علم ہے اور ایسے ہی دیگر امور غیبیہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب ولهم عذاب علیم۔ ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اپنے اس عمل پر خوش ہونا نہیں چاہیے جو آپ نے کیا ہی نہ ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں جو موجودہ پیری فقیری کا نظام ہے اور اپنی شہرت کی طلب رکھنے والے افراد ہیں، وہ اپنے ناموں کے ساتھ ایسے سابقے لہقے لگا دیتے ہیں، یہ پیر طریقت ہے، یہ مفسر قرآن ہیں، یہ شیخ الحدیث و تفسیر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یا اپنے نام کی شہرت کی طلب ان کو ایسے امور میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ حب جاہ کے اندر اور خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شہرت طلب کرے گا، قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر ہوگی، لوگوں کے سامنے اس کے عیب بھی ایسے کھول کے بیان کیے جائیں گے جیسے دنیا میں وہ چاہتا تھا کہ میری تشہیر کی جائے، میں مشہور ہو جاؤں۔ نیکی کا کام اس طریقے سے ہو کہ ایک ہاتھ سے اگر نیکی کی جائے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ دیواروں پر اپنے نام کے بینر اور پوسٹرز لگوا دینا اور مسجدوں میں اعلان کروانا کہ فلاں نے اللہ کے لیے اتنے پیسے دیے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان سے واہ واہ سننے کے لیے یہ جو عمل کیا جاتا ہے اس کو ریا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے عمل کو تباہ و برباد فرما دیتا ہے، ریاکار کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے، تشہیر کے لیے، شہرت طلب کرنے کے لیے معاملات ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ہاں اس کے عیبوں کو ظاہر فرما دے گا، اس کی تشہیر کرے گا۔ یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے ممکن، اور قیامت کے دن بھی ہوگا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں تو اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے، کہ وہ اپنی طلب، شہرت طلب کی کے لیے، خود پسندی کے لیے، لوگوں کے ہاں اپنی واہ واہ سننے کے لیے ایسے امور سر انجام دے رہا ہو، لوگوں کو بتاتا پھرے بھائی یہ کام میں نے کیا ہے، لوگوں کے ہاں اس کی عزت میں اضافہ ہو، وہ یہ چاہے، اس کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ اس کو ظاہر فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت خود ہی لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، اس کی عزت۔ اولیاء کرام نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اولیاء کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اولیاء کرام نے غاروں میں چھپ کر اللہ کی عبادت کی، جنگلوں میں جا کر اللہ کی عبادت کی، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کی شہرت کے ڈنکے بجا دیے۔ کون ہے دنیا میں جو حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں جانتا؟ کیونکہ انہوں نے یہ تمام امور اللہ کی رضا کے لیے کی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا بھی ان کو عطا فرمائی اور ان کی شہرت بھی دنیا میں عام کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح و شام فرشتوں کا درود پڑھنا، کیونکہ آپ کی طلب صرف اللہ کی رضا تھی، لوگوں کے ہاں کیا کہا جائے گا، یہ اتنا عبادت گزار ہے، یہ ریا ہے، اور ریا انسان کے عمل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود پسندی، کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، خود کو بڑا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ 70 سال کی نیکیوں کو ظاہر کر دیتی، زائل کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے۔
بشر حافی فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص کو بھی دیکھا کہ وہ دنیا کا طلبگار ہے، حب جاہ ہے، خود پسندی میں مبتلا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ 100% اس کا دین تباہ ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اصل میں ان گستاخوں کا رد کیا گیا بقول امام خازن جنہوں نے کہا کہ کیا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دینا تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے کہ تمہیں قبر میں اور آخرت میں فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اخلاص فقط اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خزانے اتنے ہیں، اتنے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو ان کی حسب منشا، ان کی خواہشات عطا فرما دے جو وہ چاہتے ہیں، اور تمام کے تمام جن و انس کی اللہ تعالیٰ خواہشات پوری فرما دے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی کہ کسی شخص کے ہاتھ میں اگر سوئی ہو اور وہ اس کو سمندر کے اندر ڈال کر باہر نکالے، جتنا اس سوئی کے ساتھ پانی مس ہوتا ہے، اتنی بھی کمی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں نہیں ہونے والی۔ اللہ کے خزانے اتنے اور اتنے کثیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے صدقات، تمہاری زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانا چاہتا ہے کہ کون اللہ کا فرما بردار ہے اور اس کے حکم کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا